نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الرسول، رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے یا تم کفر کرتے ہو، فإن للہ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، بہت علم والا، حکیمہ، بہت حکمت والا۔ تمام انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الرسول، کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بالحق، حق لے کر، یعنی اس قرآن کے ساتھ، توحید کی دعوت کے ساتھ، من ربکم، کیا وہ خود ہی رسول بن گئے؟ نہیں، بلکہ کیسے آئے؟ اللہ تعالی کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ یعنی اللہ نے تو رسول بھیج دیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فآمنوا، ایمان لاؤ، سب ایمان لاؤ۔ کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی تمہارا ایمان لانا تمہیں کو فائدہ دے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اسی کا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں تمہارے کفر سے، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے، یعنی اسے ہر چیز کا پتہ ہے، اپنی ساری مخلوق کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں، ایمان لانے کا ہم ہی کو فائدہ ہے، اور انکار کرنے کا انکار کرنے والے کو ہی نقصان ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیپٹر ہے وہ ہے فقہ التوجیہ والارشاد، اس میں پہلے ایمان والوں سے سارا خطاب ہے، اب تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا میسج تمام انسانوں کے لیے، اور تمام انسانوں کو مان جانا چاہیے، کس کو؟ اپنے رب کو، اور رسول کے اس پیغام کو جو رب نے اس کو دے کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکرن، ایک مرد سے، وانثی، اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو، شعوباً، قومیں، وقبائل، اور قبیلے. کیوں تقسیم کیوں کیا شعوب و قبائل میں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، معزز، مکرم، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اتقا ہے، افعل کے وزن پر. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب علم والا ہے، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے. پھر تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کی اصل ایک ہے، تم سب کی جنس ایک ہے، اور تم سب ذکر اور انثی میں منقسم ہو، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں تقسیم کیے گئے ہو. ہر انسان جس کو آپ دیکھتے ہیں، اگر اس کو بیک ٹریک کریں، پیچھے کی طرف لیتے جائیں، یعنی اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا، تو وہ سب آخر میں جا کر کہاں پہنچیں گے؟ آدم علیہ السلام تک. سب کی ماں اور باپ ایک ہی ہیں، یعنی آدم اور حوا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے بہت سے انسان پیدا کر دیے، بے شمار. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے پھیلانے کے بعد پھر ان کو شعوب اور قبائل بنایا، گروپس کی شکل میں. قبیلے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور قبیلے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، اور شعوب ہوتی ہیں جیسے نیشنز ہوتی ہیں، شعب پاکستانی. یہ کس لیے، یہ تقسیم کیوں ہے؟ پاکستانی، افغانی، ایرانی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہچان، کہ کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس ملک سے آیا ہے. پھر اگر سب کا ایک ہی زمین ہوتی، ایک ہی رولر ہوتا، ایک ہی حکمران ہوتا، تو مینجمنٹ بہت مشکل تھی. تو یہ جو مختلف ملکوں میں لوگ تقسیم ہیں، یا مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں، برادریوں میں، یہ سب پہچان کے لیے ہے، اور اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کی پہچان کے اعتبار سے. پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے بھی، یعنی قریب کے رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر زیادہ ہیں. لیکن ان ساری تقسیموں کے باوجود کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اتقا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو، اطاعت کرنے والا ہو. اتقا از مطیع، اور جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو. کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ طاعات کے ساتھ منکرات سے نہ بچے. کل کی حدیث یاد ہے بخاری کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عدن میں لے جایا گیا اور کیا دکھایا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. جی، یعنی کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے جن کے آدھے جسم بہت خوبصورت تھے، حد سے زیادہ خوبصورت، اور آدھے جسم حد سے زیادہ بدصورت تھے. تو جو خوبصورت تھے وہ کس وجہ سے تھے؟ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. اور جو حد سے زیادہ بدصورت تھے وہ ان کے برے اعمال. یعنی انسان کی نیکی بدی اس کے جیسے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اس کی شکل و صورت پر بھی اس کا اثر آتا ہے. اور قیامت کے دن تو یہ تو بہت ویزیبل ہو جائے گا. ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے خوبصورت یا بدصورت
نظر آئے گا. تو اتقا وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے پرہیز بھی کرے. یہ نہیں کہ ایک طرف بہت نمازی اور پرہیزگار ہو اور دوسری طرف ماں باپ کا نافرمان ہو، ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا ہو اور دوسری طرف رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، خصوصاً اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر گیا. اور پھر ان میں عزت والا کون ہے؟ یعنی قبیلہ ہو یا انسان ہو، وہ ان کے عمل اور تقوی کی وجہ سے ہے، نہ کہ کوئی شخص زیادہ معزز اس لیے ہے کہ وہ مثلاً کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ان کا حسب نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. اور پھر یہ پچھلی آیت کے آخر میں بھی اللہ کے علیم ہونے کی بات ہے، یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علیم ہونے کی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تقویٰ صرف ظاہر میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ کو ظاہر اور باطن دونوں کا پتہ ہے اور ہر ایک کو وہ اس کے مطابق جزا دے گا. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے بعد یا کسی بھی کام کو کرنے کے بعد، مثلاً ایک کورس اناؤنس کیا، پھر اس کے بعد اس کورس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے سبجیکٹس بنائے جاتے ہیں، پھر اس کا ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، پھر اس ٹائم ٹیبل کے اندر وہ جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے اس کے حصے ہوتے ہیں. تو نام تو ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کورس تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر کتنی ساری برانچز بن جاتی. تو اس طریقے پر کام کرنا جو ہے یہ چیزوں کو زیادہ آرگنائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آرگنائزیشن بڑی ضروری ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں بات ہو رہی تھی نا کہ متقی وہ ہے جو نیک کرے گا اور برائی سے بچے گا. تو یہ دونوں چیزیں آئی تھنک ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان اے وے کہ جب آپ نیکی میں اتنے بزی ہوتے ہیں، اگر جب آپ فارغ ہی نہیں ہوں گے، نیک کام کر رہے ہوں گے، تو برائی کی اپرچونٹی بھی نہیں کم ملتی ہے اور پھر آپ بچ بھی زیادہ پاتے ہیں اس سے، کیونکہ آپ کا اسکیجول آلریڈی بزی ہوتا ہے. یعنی جب آپ برے کام چھوڑیں گے تو آپ کے پاس بہت سا وقت بچ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو نیکیوں کے لیے مہلت مل جائے گی، موقع مل جائے گا. توجیہ والارشاد سے کیا؟ توجیہ کا مطلب ہے توجہ دلانا، رہنمائی کرنا. ارشاد کا مطلب بھی رہنمائی کرنا ہے. تو یہ اصل میں تو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. استاذ ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ اچھے اور برے انسان میں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی متقی انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو صرف اچھے کام کرے، نیکیاں کرے، بلکہ اس کے ساتھ وہ گناہوں اور برائیوں سے بچے. اور یہی مین ڈفرنس ہوتا ہے، کیونکہ اچھا انسان جو ہے وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے. مین ڈفرنس کے درمیان یہ ہے، کیونکہ برا انسان تو کبھی کبھی اچھا کام کر لیتا ہے. سچا انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جو جھوٹا انسان ہے وہ کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. استاذہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے تو قرآن بھی پڑھا ہے اور پھر بھی اتنے اعمال اس کے برے ہیں. تو قرآن کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب تو برحق ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن راستہ کس کو دکھائے گی؟ متقین کو ہدی دکھائے گی. للمتقین. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس،
برہان دلیل، برہان روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نور واضح۔ فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا بہ اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، فسیدخلہم فی رحمت منہ پس ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں بھی تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں، اور یہاں تمام انسانوں سے بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ نے تم پر حق کا راستہ کھول کر واضح کر دیا ہے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ تمہیں بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں دلائل کس قسم کے ہیں؟ عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، افق آفاق کے بھی ہیں اور نفس کے بھی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا نا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ نور مبین سے مراد قرآن عظیم ہے، یعنی قرآن مجید اتارا ہے، جو اول و آخر سب لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس ہدایت نہیں پہنچی۔ اگر پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ہدایت کی طلب رکھی ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اس کو مضبوط تھام لیا، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل عطا کرے گا اور سیدھا رستہ بھی ان کو دکھائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اس آیت سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اس سے کیا ہمیں ارشاد ملتا ہے، کیا توجیہ ملتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کیا سمجھ آئی اس آیت سے؟ برہان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا برہان بھیجا ہے؟ قرآن۔ اور برہان ہوتا کیا ہے؟ ایک واضح دلیل۔ تو کس چیز کی دلیل ہے قرآن؟ کیسے برہان ہے؟ ٹھیک ہے، حق اور باطل کے درمیان ہمیں فرق بتاتا ہے۔ اور کس طرح سے برہان ہے؟ ایک واضح دلیل ہوتی ہے نا، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ یعنی آپ کو جتنی بھی مشکل لگے آپ اس کو مان لیتے ہیں، چاہے آپ کا دل اس کی طرف پوری طرح سے مطمئن نہ بھی ہو، مگر پھر بھی آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایونچولی۔ تو قرآن برہان ہے، ایک ایسی روشنی ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ایسی حق بات ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تھا نا کہ جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ قرآن کے آگے چپ ہو جاتے تھے۔ کتنی مرتبہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور بس لوگ چپ ہو جاتے تھے آگے سے، یا کہتے تھے کہ بس یہ ہم نہیں اور سن سکتے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں کو تبدیل کرنے والا کیا ہے؟ قرآن۔ السلام علیکم۔ دا چیپٹر وی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ، تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ یا ایھا الناس پریویس پیج کی 2 آیات کو ملا کے 11 ٹائمز ہے، اینڈ دا پیٹرن از آلموسٹ دا سیم۔ قد جاءکم الرسول، دین قد جاءکم برہان، قد جاءتکم موعظہ، قد جاءکم الحق۔ سو آئی واز تھنکنگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، پبلک، پیپل، آپ کے پاس یہ آ چکا ہے، لیکن ہم لے کر جائیں گے تو پہنچے گا نا پبلک تک۔ دے ڈو ناٹ نو کہ ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹ از آور ریسپانسبلٹی
کہ ان تک پہنچائیں اینڈ وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو مجھے ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت سے پوچھیں گے اور پھر ہم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا؟ تو ہم نے نہیں پہنچایا. بالکل. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ برہان لوگوں تک لے کر جائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. نورًا مبینہ کیا ہے؟ قرآن ہے نا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نورًا مبینہ کا؟ واضح روشنی. مگر یہ کس کے لیے روشنی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. وہ لوگ جو کہ ایمان لائیں اور مضبوطی سے تھامیں. وَاعْتَصَمُوا بِهِ. چھوڑے نہیں. چھوڑتے کب ہیں؟ کب ہاتھ ڈھیلا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی اور مشغولیت ہوتی ہے. کبھی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے کافی دیر تک اور پھر آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہونے لگتا ہے, تھک جاتے ہیں. کبھی کبھی مشکل بھی لگتی ہے ہمیں. مگر یہ ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو مسلسل تھامے رہتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پکے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا نا تو اس کو میں اٹھا کے اتنی عادت ہو گئی تھی, تو ایک میری دوست نے اس کو اٹھایا تو وہ تھک گئی تھوڑی دیر میں. کہتی اس کو واپس دے دو, میں نہیں اٹھا سکتی. اور میں نے کہا کیوں؟ میں تو اس کو سارے دن اٹھاتی ہوں, تم تھوڑی دیر میں تھک گئی. کہتی ہاں مجھے بھاری لگ رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایکسپیرینس کیا ہو کہ کوئی چیز آپ شروع میں اٹھاتے ہیں نا تو تھکن ہوتی ہے, مگر کچھ عرصے کے بعد آپ کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے دین پر عمل کرنا ایک خاص ماحول میں, جس طرح آپ ابھی یہاں ہیں, آسان تو ہے, مگر جب آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اس وقت مشکل ہوتی ہے. مگر پریکٹس سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز مشکل لگے یا ہم تھکنے لگے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. یہ تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے نا. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ آپ اور جان لگائیں اور کوشش کریں اور محنت کریں, اور اس سے پھر آسانی بھی ہوتی ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. بالکل, یعنی اس کو پھر اسی طرح تھام کے رکھیں. بالکل. اور انہی آیات میں آتا ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہوتا ہے, پھر اللہ ان کو اندھیروں سے بھی نکالتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. جیسے بچہ کسی اور کو پکڑا دیں تو وہ تھک جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ دے دیتا ہے کہ جی آپ اس کو اٹھا لیں, یا روئے تب بھی وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, اس کو مزید کیری نہیں کر سکتا. لیکن ماں جو ہے وہ ہر حال میں اٹھاتی ہے. بالکل, وہ نہیں چھوڑتی, نہیں چھوڑ سکتی. جتنا تھکے جو مرضی ہو وہ اس کو نہیں چھوڑتی. بالکل. کتنی ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کمر میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے پاس تو یہ آسانی ہے نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس ساتھ ساتھ. جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں پر عورتیں بیچاریاں اکیلی ہی ہوتی ہیں, اور اتنی بھاری بھاری کار سیٹ میں بچے کو ڈالنا پڑتا ہے, اور اتنی برف میں لے کے جانا پڑتا ہے. یعنی ایک جہاد ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا. کوئی پاس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بچے کو پکڑا دو. اتنی مرتبہ ماں نے ایک ہاتھ میں بچے کو پکڑا ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے کھانا پکا رہی ہیں, ایک ہاتھ سے لانڈری بھی فولڈ کر رہی ہیں, سب کام چلتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایک چیز کو مان لیا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, مین بات یہ ہے کہ آپ نے مانا ہے کہ نہیں, آپ نے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھا ہے کہ نہیں. اگر آپ نے اس کو اپنا بچہ سمجھا ہے نا تو آپ کا جو بھی حال ہوگا, جتنی بھی مشکل ہوگی, آپ بچے کو سنبھال لیں گے. تو یہ ہے نا کہ کیا ہم نے اس دین کو اپنا دین سمجھا ہے کہ نہیں, اپنی ضرورت سمجھا ہے کہ نہیں, اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا ہے کہ نہیں. تو اس لیے وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اس کو کسی اور کا نہ سمجھے, اپنا سمجھے. یہ نہ سوچیں کہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے, آپ کی ہدایت کے لیے بھی ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ, تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت, من ربکم,
تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا لما فی الصدور جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ یا اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، بس اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پھر تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت یعنی قرآن مجید کی شکل میں ایک نصیحت آ گئی ہے، من ربکم، اور یہ تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، وشفاء اور یہ علاج ہے، شفا ہے، لما فی الصدور جو سینوں میں ہے، دل کی گھٹن، دل کی تنگی، دل کی تکالیف، یعنی انسان کی جتنی بھی سوچ ہے، انسان کے جتنے بھی ہم و غم اور فکر اور پریشانیاں، حسد، نفرت، محبت، غم، غصہ، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ دلوں کے اندر ہیں۔ اور انسان کی بہت سی بیماریاں جو فزیکل بھی ہوتی ہیں، ان کی ابتدا یا آغاز یا بنیاد یا روٹ یا کاز دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر دل کی بیماریاں درست ہو جائیں تو باقی بیماریاں بھی درست ہو جائیں۔ اور ان دل کی بیماریوں کے لیے علاج کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، یعنی دوسرے لفظوں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انسان کی کسی بھی شکل میں، ان سب کا علاج قرآن میں ہے۔ شرط یہ کہ انسان قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے اور اس کو بار بار پڑھتا رہے۔ صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں، یہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ یعنی اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے ہی ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ وسوسے ڈالتا ہے تو پھر اس کا علاج کہاں سے آئے گا؟ اس کا علاج قرآن میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہماری فزیکل نیڈز ہوتی ہیں نا، ہمیں روزانہ بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ انرجی مل جاتی ہے، سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، پھر ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب کام کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح دلوں کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، دل خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، ہم پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں انرجی مل جاتی، پھر اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھوک لگ جاتی، پھر روحانی طور پہ تھکنے لگتے ہیں، پھر نماز آتی ہے، نماز میں پھر تلاوت ہوتی ہے اگر کچھ حصہ یاد ہو زبانی اور کچھ سمجھ بھی آتی ہے اس کی، اور پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ہمیں ایک سکون، ایک ڈوز مل جاتی، پھر دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو شفا بتایا، اللہ نے شفا بتایا۔ تو اگر اللہ نے ایک چیز ہمیں بتا دی کہ یہ شفا ہے سینوں کے لیے، پھر اس سے اچھی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر ہم کسی اور چیز میں شفا کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسیاتی علاج، تو نفس کی بیماریاں یا روح کی بیماریاں یا قلب کی بیماریاں، ان کا علاج اسی میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ من علم علم، من جاہل جاہل، جس کو اس کا علم ہو اس کو تو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو اس سے جہالت برتے پھر وہ جہالت برتتا ہے، وہ لا علم ہوتا ہے، وہ بیماری رہتا ہے۔ وہدن اور گائیڈنس بھی ہے اس میں، ورحمتن اور رحمت بھی ہے للمومنین مومنوں کے لیے، اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی ہے، لیکن ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔
استاذہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جیسے ہم کھانا تو دن میں 2 دفعہ کھا لیتے، یہ الہدا کی روٹین کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ دن میں رکھی، یعنی روح کو زیادہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جسم کو اتنی زیادہ نہیں جتنی روح کو، تو اسی لیے ہر تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم اور انسان اس میں پھر فریش ہو جاتا ہے، اس کی روح فریش ہو جاتی ہے، تو پھر کام بھی دنیا کے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جن دنوں میں نماز نہ پڑھنی ہو تو عجیب سی حالت ہوتی ہے، اس فرق کو آپ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا گیا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے نفس، اپنی ذات کے لیے ہدایت پا گیا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کا بھٹکنا اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اوپر آیا تو رسول آ گیا، دوسری دفعہ آ گیا برہان آ گئی، پھر ہے موعظہ آ گئی اور شفا آ گئی، ہدایت اور رحمت آ گئی، اور یہاں کیا ہے کہ حق آ گیا تمہارے پاس، یعنی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا گیا، جس نے اس حق سے فائدہ اٹھا لیا، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا کسی پر احسان نہیں، اس نے اپنے آپ ہی کو فائدہ دیا، اور جو بھٹکا، اس کی طرف نہیں آیا، اس رستے کو چھوڑ دیا اس نے۔ بھٹکنا کیا ہے؟ یعنی اصل رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پہ پڑ جانا۔ جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں نا سڑک پر، تو آپ منزل کے قریب بھی ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ میرا خیال ہے موڑ آگے مڑ جانا چاہیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی صرف ایک ٹرننگ پہلے لے لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر واپس آ کے دوبارہ اس سڑک پہ چڑھنا، اور پھر صحیح منزل تک پہنچنا، کیونکہ منزل پر تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، صرف آپ تکے سے تھوڑی پہنچ سکتے، آپ کو یقینی طور پر پتا ہونا چاہیے کہ یہاں سے مڑنا ہے یا آگے سے مڑنا ہے۔ ایک موڑ بھی غلط کاٹ کے انسان اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان کہیں پر بھی صحیح رستے پہ چلتے چلتے رستہ بدل لے، جیسے مثلا اگر آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسے چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہماری خواہشات ہیں دل میں، شفاء لما فی الصدور، وہ جو صدور میں خواہشات سب سے بڑھ کے ہوتی ہیں نا، جو انسان کو بھٹکاتی ہیں، تو قرآن ان خواہشات کی صفائی کرتا رہتا ہے، ان کو چینلائز کرتا رہتا ہے اور کنورٹ کرتا رہتا ہے بہترین چیزوں کی خواہش کے لیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جب قرآن چھوڑتے تو پھر دنیا غالب آ جاتی ہے اور دنیا کی خواہشات ہمارے اوپر چھا جاتی ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اصل رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکنے لگتے ہیں۔ تو جس نے وہ رستہ چھوڑ دیا، وہ بھٹک گیا، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ خود اسی کے اوپر ہے۔ فإنما يدل علیہا وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، داعی جو ہے وہ صرف رستہ دکھا سکتا ہے آپ کو، لیکن وہ آپ کے ساتھ پولیس مین کی طرح چل نہیں سکتا، آپ کو آگے بتا نہیں سکتا، یا آپ اگر بھٹکنا چاہیں تو آپ کو منع نہیں کرے گا، یعنی منع اس سینس میں نہیں کہ وہ آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہے، زبردستی نہیں کرے گا۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔
وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرے گا، آپ اس بات کی فکر نہ کیجئے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس سے جس کو اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے سے، وتضع کل ذات حمل، اور گرا دے گی ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں، وما ہم بسکارا، اور نہیں ہے وہ نشے میں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ یہاں تمام انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، کس سے؟ اس آنے والے دن سے، وہ دن جو بڑا بھاری دن ہوگا، وہ دن زلزلوں کا دن ہوگا، اور پھر وہ زلزلہ قیامت ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، کیسا ہے وہ زلزلہ قیامت؟ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یعنی جس کی وسعت اور جس کی انٹینسٹی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی کلیمٹی اس کے لیے مثال نہیں بن سکتی کہ ہم کہیں کہ قیامت کا زلزلہ فلاں زلزلے کی طرح یا فلاں زلزلے کی طرح ہے، وہ شیء عظیم ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ زلزلہ ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ زمین کے ایک حصے پہ زلزلہ آتا ہے تو دوسرے پہ خبر بھی نہیں ہوتی، مخصوص ایریاز میں زلزلہ آتا ہے، لیکن وہ زلزلہ پوری زمین پر ہوگا، انسان کہیں پر بھی بھاگ کر اپنا آپ بچا نہ سکے گا۔ تو بیسیکلی یہاں قیامت کے دن کے جو احوال ہیں، احوال ہول سے، حال سے نہیں، ہول، ان سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ اس دن ہوگا کیا، جسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها، اور پھر پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور پھر اذا دکت الارض دکا، اور پھر کثیبا مہیلا، ہباء منبثا۔ یہ سارے کیفیات قرآن مجید میں قیامت کے دن کی بتائی گئی ہیں کہ پہاڑوں کا اور زمین کا حال کیا ہوگا اور آسمانوں کا حال کیا ہوگا۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء فطرت، اذا الشمس کفرت، واذا النجوم انکدرت، اور پھر اسی طرح اذا النجوم انتثرت بھی آتا ہے، اور پھر یوم یجعل الولدان شیبا۔ تو یہ ساری کیفیات قیامت کے دن کی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن بہت سخت دن ہوگا، اور وہ دن سب کو دیکھنا ہوگا۔ اس دن امن میں کون ہوگا اس ہول سے اور اس خوف سے؟ جو دنیا میں اس دن سے ڈرتا رہا، جو آج ڈرتا ہے اس دن کی بڑائی سے، وہ اس دن امن میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس نے تیاری کی ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہاں اس کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرما دیا گیا کہ ماں بچے کو بھول جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو۔ دیکھیے، ماں اپنا موبائل بھول سکتی ہے، چابیاں بھول سکتی ہے، اور بہت کچھ بھول سکتی ہے، اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی کہ کہیں اس نے دودھ پلا کے بچے کو لٹایا اور اس کے بعد وہ بیگ اٹھا کے چل پڑی۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بچہ اٹھا کے ہی جائے گی، لیکن اس دن وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، چھوٹے بچے کو، یہاں خاص طور پر دودھ پیتے بچے کی بات ہے۔ اور پھر حمل بھی گرا دے گی، یعنی عورتوں کے حمل باقی نہیں رہیں گے۔ عورت کا حمل عام حالات میں نہیں گرتا، بہت سیکیور ہوتا ہے، صرف اس وقت گرتا ہے جب واقعی کوئی بہت بڑا حادثہ ہو۔ وتری الناس سکارا، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے جیسے وہ ڈرنک ہوں،
اور کوئی ادھر ٹکر مارے گا، کوئی ادھر مارے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، حالانکہ ان کے اوپر کسی شراب کا نشہ نہیں ہوگا، کسی ایڈکشن کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی اس مکھی کو بنانے کے لیے ساری کی ساری دنیا کے ایکسپرٹس اکٹھے ہو جائیں تو وہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اس سے بڑی چیز کیا کہ اگر اصلی مکھی ان سے چھین لے جائے شیئن، کوئی بھی چیز چھوٹی سی، لا یستنقذوہ، نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، کیونکہ اسی وقت منہ میں لے کے ہضم کر لیتی، وہ باہر ہی نہیں نکال سکتے. لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طلب کرنے والا بھی اور مطلوب بھی. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو ایک مثال کے ذریعے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے اور اس کا نقصان بتایا ہے، اور ان معبودوں کی کمزوری بھی بتائی ہے. تو تمام لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، یعنی مومنوں سے بھی اور کفار سے بھی. مومن جب اس مثال کو سنتے ہیں تو ان کا علم اور بصیرت بڑھتی ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر انہیں کیوں یہ مثال بتائی جا رہی ہے؟ تو مومن اللہ کی بات سن کر ان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور کافر جب وہ سنتے ہیں تو ان کے خلاف وہ آیت حجت قرار پاتی ہے، وہ ان کے خلاف ایک گواہی بن جاتی ہے. ضرب مثل فاستمعوا لہ، یعنی اپنے کان ڈالو، غور سے سنو، اتنے غور سے سنو کہ بات سمجھ جاؤ. اس وقت میں تمہارے کان پوری طرح اس طرف متوجہ ہوں، تمہارے دل غافل نہ ہوں، اور تم اور چیزوں کے بارے میں نہیں سوچو، بلکہ کان اور دل دونوں کو جمع کر کے سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ساری ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو. اس میں وہ سب شامل ہیں جن کو بھی انسان اللہ کے سوا پکارتا ہے یا ان سے دعا کرتا ہے یا ان کی عبادت کرتا ہے. فرمایا لن یخلقوا ذبابا، مکھی کیا ہے؟ مخلوقات میں سے سب سے حقیر چیز، کہ وہ ہرگز بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی، ایک گھٹیا سی چیز جس کو تم سمجھتے ہو، وہ تو وہ ایک ایسی چیز بھی نہیں بنا سکتے. یعنی ان کی قدرت اور طاقت میں ہی نہیں کہ ایسی کوئی ضعیف سی مخلوق بھی بنا سکیں. اور بڑی بڑی چیزیں بنانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ کوئی درخت بنا دے یا کوئی پہاڑ بنا دے یا کوئی سمندر بنا دے اللہ کے سوا. نہیں، جو اللہ نے بنایا اس میں کوئی انسان کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی ہو جائیں. اور پھر اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، انتہا درجے کی عاجزی. مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی کچھ اڑا کے لے جائے تو وہ بھی چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب، طالب کون ہے؟ معبود ہے یہاں. ضعف الطالب، اللہ کے سوا، یعنی کہ جو طلب کرتا ہے. والمطلوب کیا ہے؟ ذباب. ٹھیک ہے نا جی. تو دونوں ہی ضعیف ہیں، یعنی مکھی بھی ضعیف ہے اور کون ضعیف ہے؟ بنانے کی کوشش کرنے والے، یعنی وہ معبود. طالب یہاں معبود ہے. کیسے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کس سے مثال دے رہا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے. تو وہ ہستیاں مکھی بنانے والی اگر تم سمجھتے ہو تو وہ معبود ہوئے نا. پھر تو طالب سے مراد کون ہے؟ معبود، اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور بنانا کیا ہے انہوں نے؟ ان کا مطلوب کیا ہے؟ مکھی. تو دونوں ہی کمزور ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے کمزور ہیں. کہ تم اتنی حقیر چیز کو، اتنے کمزور انسان یا اتنی کمزور دیویاں دیوتاؤں کو اللہ رب العالمین کے مقام پہ لاتے ہو. کیسا ظلم ہے یہ شرک، بہت بڑا گناہ. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ہی البتہ قوت والا، زبردست ہے، غلبے والا ہے. یعنی قوت اللہ کے پاس ہے، طالب اور مطلوب میں کوئی نہیں ہے، تمہارے معبودوں میں نہیں ہے، اور جو وہ بنائے ان میں بھی کچھ نہیں ہے طاقت. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن. لا یجزی والد، نہ کام آئے گا والد، عن ولدہ، اپنے بچے کے، یعنی باپ بچے کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کو کوئی بدلہ نہ دلوا سکے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بچہ باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تم اپنے رب کو نہ بھول جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز. وہ کون ہے؟ شیطان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو اپنے تقوی کا حکم دیتے ہیں. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور پھر ان کو قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے. وہ دن جو بہت شدید دن ہے. اس دن کسی شخص کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. حتیٰ کہ قریب ترین رشتہ دار، جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا قریب ہوتا ہے، بچہ باپ کے کام آتا ہے، باپ بچے کے کام آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دنیا میں کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں. لیکن وہاں کوئی اپنی نیکیاں شیئر نہیں کرے گا، وہاں نہیں نیکیاں شیئر کرے گا، اور نہ کسی کا کوئی بوجھ اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر شخص کو کیا کام آئے گا؟ اس کا اپنا ہی عمل کام آئے گا. اور ہر شخص کو کس چیز کی جزا ملے گی؟ اس کے اپنے ہی عمل کی جزا ملے گی. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں شک نہ کرو. اس بات کے ہونے میں تمہیں کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے، بالکل تصدیق شدہ بات ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کنفرم. جیسے آپ کو کوئی کہ آپ کی سیٹ کنفرم ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب آپ کو ٹریول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اس کی زینت، اس کی رونق، اس کے فتنے، اس کے امتحان، کوئی بھی چیز، یعنی اس کی خوشیاں اور اس کے غم، کوئی بھی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہم نیکی کے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، آج یہ مشکل ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، اور ان مسائل میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ کبھی شادی ہمیں رستے سے ہٹا دیتی ہے، کبھی فوتگی ہٹا دیتی ہے، کبھی بیماری ہٹا دیتی ہے، کبھی کسی کی بات ہٹا دیتی ہے، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی خوشی، کبھی کوئی مہمان، کبھی کچھ.
ہم اپنی اصل کو بہت جلدی بھولنے لگتے ہیں، اپنے انجام کو بہت جلدی بھولنے لگتے ہیں. اور اسے بھولنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنا، اپنے فرائض کو صحیح طرح ادا نہ کرنا، ان میں کوتاہی کر جانا. تو یاد رکھو ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے کام تمہیں اس دن کو نہ بھلا دیں، اس دن کی جزا و سزا کو نہ بھلا دیں. اور پھر ایک اور بڑی چیز، یعنی سب کا ذکر اکٹھا ہی کر دیا حیات الدنیا کا، اور اس میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن ایک چیز کا ذکر پھر الگ سے کیا، اور وہ کون ہے؟ شیطان. کیونکہ وہ انسان کو ہر وقت دھوکے میں ڈالتا ہے، ہر وقت بھلواتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. دنیا ختم ہو جانے والی، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے کسی سے بھی دھوکہ نہ کھانا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سازا آج کی جتنی بھی آیتیں تھی نا، اس میں زیادہ تر یہ یاد تھا یا ایھا الناس. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ہمیں بلاتے ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ کہ میں جو کہنے والا ہوں اس پہ غور و فکر کرو. ہم لوگ لوگوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، برہان ہے، اس میں ہے حکمت کی باتیں. جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مسئلے اپنے پوچھنے جاتے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن سے. اگر کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ چھپکلی ہے، ہم لوگ بغیر دیکھے ڈر جاتے ہیں، لوگوں کی بات پہ اس طرح یقین کرتے ہیں. یہاں پہ رب کہہ رہا ہے اس دن کی ہولناکیوں سے ڈرو. تو کیوں نہیں ڈر لگتا ہے ہمیں؟ کیوں نہیں ہم لوگ اس دن سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم لوگ صرف کانوں سے سنتے ہیں؟ کبھی دل سے سنیں تو دل لرز جاتا ہے. کیوں؟ یہ فطرت پہ ہے. جو دل سے سنتا ہے اس کا دل پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. جب آپ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل ہل رہا ہے. کیوں؟ وہ جب دل سے انسان سن رہا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کلام کس کا، یہ بول کون رہا ہے. یہ استاذہ آپ نہیں بول رہی، یہ میرے رب کا کلام ہے. وہ آپ کے منہ سے بلوا رہا ہے اور ہمیں سنوا رہا ہے. غلطی یہ ہو جاتی ہے ہم سنتے کانوں سے ہیں، سنتے دلوں سے نہیں ہیں. If you are looking for the real happiness, real joy, then you are in a wrong place. This world is designed to just break your heart. یہ کبھی تکلیفیں، کبھی مطلب ہر چیز آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی، حتیٰ کہ آپ کی سانس تک آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی. ایک وفا ہے تو صرف آپ کے رب میں وفا ہے. اپنے رب میں وفا ڈھونڈو. ابھی ہمارا کورس ختم ہو گیا ہے. اب سمجھ لیں کہ میں صحرا میں بھی پیاسی ہوں، کل دریا میں ڈوبی تھی. تو یہ دریا ہے، علم کا دریا ہے، تو اس میں تیرنا سیکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.